لہٰذا سائنس جو ہے وہ سب سے بڑا مذہب ہے. تو اس تعلق سے آپ کا کامنٹ آ جائے, کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ اس کا تعلق تو بنیادی طور پہ 15ویں صدی میں جا کے یہ بات نکلتی ہے پیچھے, کیونکہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جب یہ جو ٹرم سائنٹسٹ ہے یہ نہیں ہوتی تھی, یہ تو تقریباً 1830-1832 میں ہی کوئن کی گئی. یہ جو سائنٹسٹ سو ٹو اسپیک جو ہوتے تھے ان کو نیچرل فلاسفرز کہا جاتا تھا. تو یہ چرچ کی سپرویژن میں کام کیا کرتے تھے. سو چرچ جو ہے وہ بڑا عرصہ انہوں نے گریک فلاسفی وغیرہ کو ڈسون بھی کیا, سارا کیا, لیکن بعد میں انہوں نے جب دیکھا کہ یہ چیز کام کی ہے تو چرچ کی سپرویژن میں فلاسفی, نیچرل فلاسفی یعنی کہ جو بعد میں سائنس بنی. کیسر بھائی اگر اس پر کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ہے وہ آڈیو چلا دی جائے, تاکہ یہ نہ ہو کہ جی ہم نے خامخواہ ان کو غلط کوٹ کر دیا ہے. تو وہ آڈیو ایک مرتبہ چل جائے تو لوگوں کے سامنے بات بھی کلیئر ہو جائے گی. اگر ہمیں اس پر کوئی تبصرہ کرنا ہے تو جسٹ اے سیکنڈ, میں وہ آڈیو چلا رہا ہوں, ویڈیو تو نہیں چلاؤں گا, اتنی زیادہ کیا عزت دیں ان کو. باقی یہ ہے کہ ایک منٹ, رائٹ, جی پھر یہ تو ہوئے ریلیکس. پھر ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے بھی تو عذاب کا کوڑا تاریوں کی شکل میں برسا نا, صلیبی جنگیں اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, پھر بھی ہم نے نہیں لرن کیا نا. آہستہ آہستہ یہ سارے کے سارے معاملات ختم ہو گئے. آج کی ڈیٹ میں بتاؤں بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. آج کی ڈیٹ میں سائنس از اے کامن ریلیجن امنگ ہیومینٹی. اب آپ ہیومینٹی کی بات کریں بٹ سائنس, لیکن میں اسے ریلیجن مانتا ہوں نا, اسکول آف تھاٹ کے پوائنٹ آف ویو, اسکول آف تھاٹ کہہ لیں اس کی, اور میں اسے سب سے بڑا ریلیجن مانتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم ہے, قرآن اللہ کا قول ہے, اور فزیکل فینومینا آف نیچر اللہ کا فعل ہے. اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوگا. قرآن کا علم جو قرآن نے 1000 آیات سائنٹیفک فیکٹس اور فزیکل فینومینا آف نیچر سے ریلیٹڈ ہے, اسی کا علم ہے نا. سائنس کسے کہتے ہیں؟ سائنس نالج کیا ہے؟ the knowledge obtained through observations and experiments is known as science. تو قرآن کیا ہے؟ یہ آبزرویشن ہی تو بیان کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ کا سارے کا سارا فیل کا جو ایکسپیریمنٹ نہیں نا ہوتا, دعا کا کیا ایکسپیریمنٹ ہوگا؟ وہ آپ سائنس کو مذہب کیسے کہتے ہیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں نا. میں سائنس کو اس حوالے سے کر رہا ہوں, اس کا وہ ایک رخ بیان کر رہا ہوں کہ سائنس فزیکل جو ورلڈ ہے اس کے نالج کا نام ہے. اس فزیکل ورلڈ کا بانی کون ہے؟ خدا. کیونکہ ہر ایک چیز کے پیچھے جب آپ ڈیپ ڈگ کرتے ہیں تو خدا تک پہنچتے ہیں. اب زلزلے میں زیادہ یہ آگے اور ہے, یہ تقریباً 3 منٹ کی ان کی ویڈیو ہے, 4 منٹ کی. تو اس میں آگے انہوں نے انٹروپی کو بیان کیا ہے کہ بھئی انٹروپی کے ذریعے ہمیں پتا چلا کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. سائنس نے ہمیں بتایا انٹروپی کے بارے میں, تو سائنس کے ذریعے ہم بتا سکتے ہیں ملحدوں کو کہ بھئی دیکھو کوئی نہ کوئی مائنڈ اور شعور اس کے پیچھے. یہ آگے وہ بات کر رہے ہیں. خیر وہ آگے کیا بات کر رہے ہیں وہ اس پر تبصرہ کیا جا سکتا ہے. اصل جو بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے جو اصطلاح کا, اور اصطلاح کے ساتھ انجینئر کو مہارت حاصل ہے گڑبڑ کرنے کی, یعنی انجینئر نے اس میں بھی انجینئرنگ کی ہے کہ اصطلاحات کو کیسے ان کی انجینئرنگ کر کے ان کو اپنے مقصد سے, اپنے جو اس کا ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ہے ان سے ہٹا دیا جائے کہ جی سیکولرزم بھی اسلامی ہے فلاں کا, یا جو اس کے اوپر ہم کئی ہفتوں سے بات کر رہے ہیں. تو اب یہ نیا شوشہ انہوں نے چھوڑا کہ سائنس ایک مذہب ہے اور سب سے بڑا مذہب سائنس ہے. اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ دو باتیں اب اس میں آ گئی نا. ایک تو تھی وہ ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ والی, قول اور فعل والی, اور دوسرا جو بات انہوں نے اب کہی یہ اب سنی میں نے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پہلے جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ رائل سوسائٹی کے آرکائیوز میں آپ کو مل جائے گا. گیلیلیو کا ایک لیٹر ہے جو اس نے بینڈیٹو کیسٹیلی کو لکھا تھا, اور یہی الفاظ استعمال کیے تھے. لیکن اس نے اس لیے لکھا تھا کہ بائبل کو انہرنٹ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, لیکن تشریح میں غلطی ہو سکتی ہے. اس لیے جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی بائبل میں لکھا ہے اس سے اگر ہماری فائنڈنگ سائنٹیفکلی اسپیکنگ اگر ڈفرینٹ نظر آتی ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ہماری تشریح میں فرق ہو گیا. یعنی وہ زمانہ ایسا تھا کہ آپ چرچ کو اپوز نہیں کر سکتے تھے, اس لیے بڑی کیئرفل لینگویج اس نے استعمال کی. یہ 1610-1615 کے درمیان کی ہے, مجھے ایگزیکٹلی وہ 1612-13 کی ہے شاید, ہاں 1613 کی مجھے یاد آ گیا کہ یہ مطلب اتنی پرانی بات ہے. تو اس زمانے میں چرچ کا پھر بھی بڑا ہولڈ ہوتا تھا, تو اس نے یعنی کہ ایک بڑی سیف پوزیشن دی.
उसके बाद फिर जब ये चर्च को जैसे जैसे ये रसीड होना शुरू हुआ, वैसे वैसे ये बात बढ़ना शुरू हो गई। तो मोस्ट प्रोबेबली इंजीनियर साहब ने भी ये बात कहीं से सुनी और उन्होंने उस चीज को इस तरह से कहा, लेकिन हकीकत है ये है कि इस तरह से है नहीं। ये खुदा का कॉल और फेल ये बात बुनियादी तौर पे गलत है, इसलिए कि अगर तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि देखो भाई, तुम्हें मेरी कॉल में और मेरे फेल में अगर कहीं तजाद नजर आता है तो फिर तुम्हारे ये फॉर्मूला है आगे और तुम्हारे ईमान का हिस्सा है, दैट वुड बी डिफरेंट थिंग। लेकिन अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कि तुम्हें इनकंसिस्टेंसी नजर ही नहीं आएगी, तुम्हारी नजर आसमान से ये वापस आ जाए सारा। तुम साइंस के जरिए अपनी अकल इस्तेमाल करो, लेकिन उसका ताल्लुक ईमानियात के साथ नहीं है। इसकी एक बड़ी बेसिक एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने चावल बनाए हैं, अल्लाह ताला ने प्याज दिया है, टमाटर दिए हैं, वगैरह वगैरह सारी चीजें, और अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है कि इन सारी चीजों को इकट्ठा करके हम बिरयानी बना सकते हैं। लेकिन बिरयानी की रेसिपी हमें कुरान में नहीं मिली कि अल्लाह ताला के दीन, ये इस हद तक तो ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये वर्ड और वर्क वाली जो बात है, ये आप डिफेंसिव हो जाते हैं उस वक्त जब आपको लगता है कि मेरे कुरान के अंदर से नुक्स निकल आए हैं, माज़अल्लाह मेरी किताब के अंदर से नुक्स निकल आए हैं, तो अब मैं कोई तदबीक की मैं कोशिश करूं जो कि गैलीलियो ने की थी। तो भी ये साइंस नहीं है ना, तो साइंटिज्म हुई। यानी इंजीनियर साहब ने जो बात कही है वो साइंस नहीं है, वो साइंटिज्म है। जी जी, मैं वो दूसरी बात है, मैं अभी उसी तरफ में आता हूँ कि जो साइंटिज्म है ये तो एक है ही फिलॉसफी जो ये पॉजिट करती है कि आप हकीकत तक सिर्फ साइंस के जरिए पहुंच सकते हैं, और ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है क्योंकि साइंस के पैराडाइम पे आजकल राज एथियस्ट का है। देयरफॉर उन्होंने कुछ रूल्स ऐसे बनाए हैं कि जिनकी कोई वजह नहीं है, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो बैटिंग उनके हाथ में है तो वो बैटिंग कर रहे हैं, छक्के चौके मार रहे हैं कि हकीकत तक आप सिर्फ साइंस के जरिए पहुंच सकते हैं। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आइदर आप मेटाफिजिकल जितनी भी चीजें हैं आप उनको इनकार करने की ये वजूद नहीं रखती है, जैसे इंसान की मोहब्बत, इंसान की नफरत, इंसान का गुस्सा, इंसान का प्यार, इनर इमोशंस, ये सारी मेटाफिजिकल एंटिटीज हैं। तो साइंस तो खुद को महदूद करती है फिजिकल फिनोमेना तक, मेटाफिजिक्स को तो इंक्लूड नहीं करती। खुद यही स्टेटमेंट कि आप साइंस, हकीकत तक आप साइंस के जरिए पहुंच सकते हैं, खुद अनसाइंटिफिक है और मेटाफिजिकल है, ये बात जी हाँ, ये भी एक मेटाफिजिकल ईमानियात की बुनियाद जी पे हाँ, है ये। जी। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है, लेकिन इसमें डेंजर ये है कि एरर्स ऑफ एथियज्म बड़ी जबरदस्त किताब वो एक एथियस्ट फिलोसोफर है, उन्होंने लिखी और बड़ा डिटेल से इसको एनालाइज किया। उन्होंने दो चीजें वहां पे मुकाबले में रखी कि देयर इज साइंटिफिक वर्सेस साइंटिस्टिक, ये दो अलहदा चीजें हैं। Right. मसला ये है कि आज की दुनिया में जब हम कहते हैं कि ये चीज साइंस कहती है, तो साइंस कोई चीज तो नहीं है ना जो आपके सामने आके बात करना शुरू कर देती है। वो तो जो साइंसदानों का जो एक मजमूई तौर पे व्यू है उसी को कहा जाता है कि ये साइंस है। तो जरूरी नहीं है कि वो साइंटिफिक हो, इन मोस्ट केसेस या इन मैनी केसेस एटलीस्ट वो साइंटिस्टिक होगी। इवोल्यूशन उसकी एक एग्जांपल है। तो जब आप ये कह रहे हैं कि ये एक यूनिवर्सल कॉमन रिलीजन है इंसानों का सबसे बड़ा, तो इसका मतलब ये है कि आज पीछे एथियस्ट सेकुलर साइंटिस्ट बैठा जो मर्जी, जो इतना बेबस है बेचारा कि इस गजा की जंग में कितनी ही अमेरिका में साइंटिफिक लेबोरेटरीज हैं जिनको डी फंडिंग की थ्रेट इस वजह से दी गई कि आपने इसराइल के खिलाफ बात नहीं करनी है। यानी कि जो इस कदर सियासी जकड़ के अंदर है कि उसकी कोई आजादी नहीं है। और ये बात आमतौर पे एक मुहावरा साइंसदानों का अपना ही बनाया हुआ है, एक मीम की सूरत में आपको साइंटिफिक कम्युनिटी में मिल जाएगा कि साइंटिस्ट्स हैव फाउंड दैट whoever has funded their research is found to be true। कि जिसने आपको जिस चीज के पैसे दिए हैं, किसी टूथपेस्ट के दे दिए हैं, कुछ दे दिए, वो सारा ठीक ही निकलेगा। तो वो एक बिजनेस है, ह्यूज बिजनेस है, और मैं इसको डिनाई नहीं करता कि उसने इंसानियत की बड़ी खिदमत की है, गैजेट्स बने हैं, अद्वियात बनी है, दोज आर अमेजिंग थिंग्स। लेकिन अब वो हाईजैक हो चुकी है और लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि उसको आजाद कराया। जस्ट साइंस सेट फ्री, शेल्ड्रे की बड़ी अच्छी किताब है, तो उसमें इन चीजों को बड़ी डॉगमास को एड्रेस किया गया है। तो ये जो डेंजर बात, मैं बात खत्म करता हूँ अपनी, कि जो डेंजरस प्रोपोजिशन इंजीनियर साहब ने दी है वो ये है कि साइंस को अगर हम एज इट इज मान लें तो साइंस के पीछे तो मोस्टली आज की दुनिया में जो व्यू पाया जाता है वो एथियस्टिक साइंसदानों का पाया जाता है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्ट करेगी वो कुरान के साथ, तो वो तो आपने पहले ही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन उसको दे दी और सबसे बड़ा मजहब कह दिया। आप समझे नहीं, आप समझे, इंजीनियर साहब इस्लामी साइंस की बात कर रहे हैं ना। हाँ, ये हो सकता है। आप समझ नहीं रहे। मैं एक्चुअली उससे मैं इत्तेफाक भी करूंगा एक्चुअली, अगर कोई ऐसी बात कह दे तो। अच्छा, उसमें जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया उसमें जो मेन प्रॉब्लम मुझे लगी है, एक अकली जो मुगालता है,
وہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ سائنس کس چیز کا رہا. بھائی سائنس جو ہے وہ اس لیے سب سے بڑا ریلیجن ہے چونکہ سائنس ہمیں فزیکل فینومینا آف نیچر کے بارے میں بتاتی ہے, اور فزیکل فینومینا آف نیچر کا بانی کون ہے؟ وہ خدا ہے. لہٰذا فزیکل فینومینا آف نیچر جو ہے وہ ورک آف گاڈ ہے. تو بھائی پھر نیچر کو مذہب ہونا چاہیے نا, نہ کہ اس چیز کو جو نیچر کے بارے میں بتا رہی ہے. اگر آپ کے نزدیک سائنس اس لیے مذہب ہے چونکہ اس نے ورک آف گاڈ یعنی فزیکل فینومینا آف نیچر کے بارے میں بتایا, تو اصل میں فزیکل فینومینا آف نیچر ہے چونکہ ورک آف گاڈ وہ ہے, سائنس نہیں ہے. سائنس تو ہماری اپنی عقل ہے. ہماری اپنی عقل کیسے مذہب ہو سکتی ہے؟ وہ ہوگا نا جو خدا نے دیا ہے. خدا نے تو نیچر دیا ہے, تو نیچر کو کہیے آپ سب سے بڑا مذہب. آپ کیوں کہہ رہے ہیں سائنس کو سب سے بڑا مذہب؟ یہ بنیادی ہے. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے, وہ یہ اسیوم کر کے چل رہے ہیں کہ سائنس نے فزیکل فینومینا آف نیچر کے بارے میں جو بتا دیا اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اگر وہ یہ ثابت کر دیں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, تو چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو بھی تسلیم کر لیں. لیکن وہ ہر دوسرے دن اس کی کوئی نہ کوئی نئی تھیوری آ جاتی ہے, اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے, اپ گریڈ ہو جاتا ہے. تو ایسے کو ہم کیسے یہ مان لیں کہ یہ سب سے بڑا مذہب ہے؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ وہ اصطلاحات کے تعلق سے ان کے یہاں احتیاط نہیں ہے, اور احتیاط اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان اصطلاحات کی جو ایکچوئل ڈیفینیشن ہے اور ان کے جو بین السطور ان کے جو معنی ہیں بٹوین دا لائنز, وہ ان سے واقف نہیں ہے. یہ ناواقفیت کی وجہ سے, چونکہ انہوں نے, آپ نے جیسے ویڈیو میں کہا کہ بھئی آپ نے تو اپنا کریئر جو ہے بابوں اور کبابوں کے اوپر, کبابوں کا میرا اضافہ ہے, بابوں اور کبابوں کے اوپر جو ہے وہ بلڈ کیا ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں بھئی بابوں اور کبابوں میں لگے رہو. جب آپ اپنی فیلڈ سے باہر نکلیں گے تو پھر آپ اسی طریقے کی بلنڈرز کریٹ کریں گے, اور پھر ہمیں آپ موقع دیں گے کہ ہم اس کے اوپر تبصرہ کریں, چونکہ یہ ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ کے بابے نہیں ہیں. انہوں نے جو کیا وہ جانے, آپ جو کر رہے ہیں وہ جانے. ہمارا جو ہے وہ یہ کہ جب آپ سیکولرزم پہ بات کریں گے, سائنٹزم پہ بات کریں گے, آپ لبرلزم پر بات کریں گے, سوشلزم پر بات کریں گے, تو ہم آپ پر بات کریں گے. جی جی بالکل درست بات ہے. اور میں ان کی بس جو مجھے جس چیز پہ تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے بلکہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اچھا ہاں, میری اور آپ کی سمجھ میں بھی نا ایک اس میں فرق ہے. آپ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ اس چیز کے ماسٹر ہیں, انجینئرنگ کرتے ہیں ٹرمز کے ساتھ. میرا جو ان کے ساتھ تھوڑا سا اٹھنا بیٹھنا بھی ہوا, ایک ہی محفل میں تھا وہ ہمارا جس میں پوڈ کاسٹ وغیرہ تھی, تو میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ان مینی کیسز شاید وہ چیزوں کو کہہ دیتے ہیں وداؤٹ ایون انڈرسٹینڈنگ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. سر, اسی کو بعد میں اس انجینئرنگ پہ پکے ہو جاتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے. مارجن رکھ رہا ہوں کہ شاید ولفلی نہ ہو, لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جب آپ اس پہ بعد میں ڈٹ گئے تو پھر ولفلی تو ہو ہی گیا نا. پھر یہ ان کی تھوڑی مایوس کن پہلو ہے پرسنالٹی کا, بار اللہ ہدایت دے. آمین. چلیں جی ٹھیک ہے. اچھا, تو میں لنک پبلک کر رہا ہوں. اچھا, اس ریکویسٹ کے ساتھ لنک پبلک کر رہا ہوں کہ پہلے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو موقع دیا جائے. آج قیصر بھائی بھی ماشاءاللہ شروع سے موجود ہیں اور امید ہے کہ آخر اسٹریم تک رہیں گے. تو اچھا ہے کہ میں کچھ دیر کے لیے میں غائب ہوں گا, میری ایک میٹنگ ہونی ہے, وہ کر کے میں انشاءاللہ میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ جو ہے غیر مسلموں کو موقع دیں, مسلمان تھوڑا سا ابھی اپنے آپ کنٹرول کریں. آخر میں انشاءاللہ پھر ہم ایک آدھ گھنٹہ آپ کے لیے بھی نکالیں گے. جزاکم اللہ خیرن. یہ لنک آپ کی اسکرین پر آ گیا. اچھا حضرت, ایک کمنٹ آ رہا تھا ابھی جرنو ہندی بھائی کا, وہ میں ہائی لائٹ کر دے رہا ہوں. اس سے پہلے ایک یہ آ گیا کمنٹ بھی پر کیسر احمد راز صاحب ابھی تو ابسینٹ ہو چلے گئے کیسر بھائی. جی سوری, مجھے آپ کی پوری بات سمجھ نہیں ہے. یہ ہماری سوال آیا ہے آپ کے لیے, یہ اچھا اسکرین جی پہ جی ہے. جی جی انجینئر صاحب تو ہمارا ہی کام کر رہے ہیں. ساحر ادیم اس پر کیسر صاحب کیا کو میرا اس پہ کیا کامنٹ ہے؟ ساحل بھائی نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے, انجینئر صاحب جو ہیں وہ اس پہ جواب دے سکتے ہیں. مجھے آپ ایک ایسی چیز پہ کیوں الجھا رہے ہیں جس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انجینئر صاحب اگر ان کے باتوں کی وجہ سے لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں تو یقیناً ہم سب رب کا کام کر رہے ہیں. یہ ہمارا کام یا انجینئر صاحب کا کام نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اس کام میں لگایا. لیکن انجینئر صاحب کا جہاں تک تعلق ہے ان کے سیکولرزم کے تبصرے سے اور باقی چیزوں سے, میرا ویوز پہ یہ ہے کہ جب پاکستان میں سوشلسٹ پوری ایک کمپین کر کے لوگوں کو اسلام سے دور کر رہے ہوں, اور آپ یہ کہیں کہ سوشلسٹ نظریات وہی ہیں جو نبی علیہ السلام کے تھے, تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر وہ رب کا کام کر رہے ہیں اس معاملے میں. اور میں پھر سے اس پہ میں حسن ظن رکھوں گا کہ وہ ایسی بات کر رہے ہیں جس کی ان کو سمجھ نہیں ہے.
اور انہیں احتیاط کرنی چاہیے. باقی جو ساحل بھائی نے تبصرہ کیا ہے وہ ساحل بھائی جانے اور انجینئر بھائی جانے, میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. صحیح بات ہے. ہمارے نزدیک تو دونوں ایک دوسرے کی کاٹ ہیں, تو صبح چلیں یہ جی. کہ کیونکہ ہمارے اسٹریم ساتھ ہو رہی تھی جی مفتی عبداللہ مناز صاحب کی, تو اس میں ایک سوال آیا کہ میں انجینئرنگ کر سکتا ہوں. میں نے کہا بھیا انجینئرنگ ہی کریو, بعد میں ٹیچرنگ نہ کریو پھر. صحیح ہے. اچھا جی برادر دعویٰ, السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ بخیر ہیں؟ الحمدللہ شیخ, الحمدللہ. اور باقی ساتھی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. میں دیکھ رہا ہوں کامنٹ آج میں کی ایک انجینئری فرقے سے تعلق رکھنے والے صاحب ہیں کہ انجینئر صاحب نے سب کی ونجی ٹھوک دی. تیسر بھائی, یہ چونکہ آپ کے علاقے کی کا جملہ ہے تو آپ ہی اس کی تشریح کریں کہ جی منجی ٹھوکنا از اے گریٹ دو بڑے مشہور ہیں. ایک تو یہ منجی ٹھوکنے والا ان کے یہاں, دوسرا بڑا مشہور ہے ڈیمیج ہیز بین ڈن. اس میں میں اضافہ کرتا ہوں کہ این مرزا از آن دا رن, اس میں یہ اگلا اضافہ کر دیتا ہوں. تو پھر جی میں ان باتوں میں کیا ان سے, میں مطلب وہ بڑی باتیں جو ہے نا وہ اس طرح کی کر دیتے ہیں. ایون جب یہ میں ویڈیو بنا رہا تھا, سوری میں نے بھاگنا بھی ہے یہاں سے. بہرحال جو انجینئر صاحب والے جو صاحب ہیں, اگر وہ بات کرنا چاہیں تو کسی وقت تشریف لا سکے. میں نے 11 بجے کے بعد واپس آنا ہے, تو پھر انشاءاللہ ان سے بات ہو جائے گی اگر وہ تشریف لانا چاہیں تو. باقی وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا تو اس وقت بھی کسی نے کہا تھا کہ یہ وہ تو کہتے ہیں کہ کفریہ بات کہو یا اس کا دفاع کرو تو یہ سارے نکاح وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں. صحیح تو بات آپ پہ تو بات آ گئی کہ آپ تو ایک چیز جو کفریہ ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پیچھے نمازیں پڑھو, یہ کرو وہ کرو. اور وہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ چاچی کا کیا بنے گا, سم تھنگ لائک دس, کہ چاچے کا نکاح ہو گیا تو چاچی کیا, یہ وہ. تو مجھے تو یہ بھی کچھ حضرات کہہ رہے تھے کہ یہ باتیں کریں. میں ان سے بھی عرض کر رہا تھا کہ یار میں ایک ایکڈیمک ڈیکورم رکھتے ہوئے جو تکلیف مجھے ہوئی ہے, یہ ان کا جملہ کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلص ہو تو یہ باتیں کہو, دس واز ہرٹفل. کہ آپ کو صرف سوشلزم پہ بات کرنے سے ریسپیکٹفلی منع کیا تھا. صحیح. آپ اتنا پرسنل لے جائیں گے کہ آپ ختم نبوت پہ لوگوں کے ایمان پہ آپ ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں. نہیں, دوسرے یہ کہ باقی ان کی جو مرزا کو اپنے اسٹوڈنٹس کی نمازوں, روزوں اور ایمان کے یعنی اس کے لیے فار دا سیک آف دیئر پریئرز اینڈ فاسٹنگ اینڈ دیئر ایمان, ان کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی کافروں کے پیچھے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. آج مجھے ان کے کسی اور اسٹوڈنٹ نے ٹیگ کیا 2 دفعہ ویڈیو بنایا, تو میں نے اس میں کچھ کامنٹس دیکھے تو وہاں پہ بھی ایک صاحب نے لکھا ہوا تھا بھائی ہماری نمازیں اس وقت اسٹیک پہ لگی ہوئی ہیں. چونکہ اگر مان لیجیے تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کہنے والے کافر ہیں, اور بھائی جو آدمی کہتا ہے وہ تو کافر ہی ہوگا. جو بھی تھانوی رسول اللہ کہے گا وہ بھی کافر ہے, جو بھی چشتی رسول اللہ کہے گا وہ بھی کافر ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. تو پھر وہ یہ بتائیں کہ بھائی یہ سب کفار کی مساجد ہے, مساجد نہیں ٹیمپلز ہیں, یہاں نماز نہ پڑھے تمہاری نماز نہیں ہوگی. وہ کھل کر اس کا اقرار کریں, چھپ کیوں رہیں. بات ختم ہو جاتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا سر, میں ایک میٹنگ میں وہ کر کے تو میں انشاءاللہ میں حاضر ہوتا ہوں. جی ہاں, تو آپ ذرا کامنٹ کر دیجیے گا تاکہ پھر آپ کے لیے جگہ بنائی جا سکے. میں ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے. مفتی صاحب نیچے اکبر صاحب ہیں. جی میں مختصر لے رہا ہوں. عامر اکبر صاحب, کیا حال چال ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. آپ میرے سے آغاز کرنے کے لیے پہلے گیسٹ پہ بلائے ہیں. آپ کی ماشاءاللہ سے بہت زبردست ڈیپ ٹاپک تھی آج, بہت ایجوکیٹنگ تھی ماشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیر فار دیٹ. مفتی صاحب, آج کا میرا سوال آپ کے لیے سب میں اہم سوال ہوگا. ساری کی ساری مہدویت کی بنیاد اس سوال پہ منحصر ہے, اور اس سوال کے بعد ایک اور سوال کروں گا جو ان کا سب میں بڑا عقیدہ ہے. جو لوگ اس اسٹریم کو دیکھ رہے ہیں سب کو میرا سلام. میں ٹورڈز اسلام سے ہوں. ٹورڈز اسلام ایک گروپ ہے جو ہم خود مہدوی تھے, لیکن الحمدللہ دین حق پر آئے, اور الحمدللہ آج ہمارے ہی لوگوں میں دین حق کا کام کر رہے ہیں. بہت بہترین انداز سے کام ہو رہا ہے اور ہر انداز سے مدد بھی مل رہی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ 30 سیکنڈ میں بول کر میرے سوال پہ آؤں گا
کہ اس قسم سے حالات بگڑ چکے تھے ایک جگہ کے، نام لینا نہیں چاہوں گا، وہاں پر ہم نے وہاں کے جو ہائر آفیشلز ہیں ان کو توجہ دلائی، اور میں بتا نہیں سکتا کہ انڈین ایڈمنسٹریشن اور کرناٹک پولیس نے کس انداز سے سب کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو جو ریسپیکٹ کرتے ہوئے ایک لیول پلینگ فیلڈ بنائی. اٹ از ان امیجنیبل. لوگ سمجھتے ہیں کہ انڈین پولیس تھوڑا سا کمزور ہوتی ہے یا وغیرہ وغیرہ، مگر اٹ از آؤٹ اسٹینڈنگ. ہر ایک کو کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی گارنٹی انہوں نے دلائی تھی. ماشاءاللہ. چلیں خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہوا. اچھا میں ایک چیز، آپ کا اگر سوال مختصر ہے تو میں اس کا یقیناً جواب دینے کی کوشش کروں گا، لیکن میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ ہم الگ سے اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کر لیں گے تاکہ وہ آپ اپنے چینل پہ ڈال دیں، میں اپنے چینل پہ ڈال دوں، لیکن آپ اپنا پہلا سوال کر لیں. جی جی مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ کیا کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخری دن تک، یعنی کہ اس میں علماء آ گئے، اولیاء آ گئے، صحابہ آ گئے، ایون امام مہدی بھی آ گئے جب وہ آئیں گے، ایون عیسیٰ علیہ السلام بھی جو سیکنڈ کمنگ آف عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ سارے لوگ، کیا یہ لوگ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ بات چیت کرتے ہیں اور اللہ کے ذریعے نئے نئے تعویلات اور نئے نئے عقائد لا سکتے ہیں؟ کیا یہ چیز ہے؟ نہیں، کیونکہ مہدویت میں اسی عقائد کے بنیاد پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سید محمد جون پوری صاحب روز اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہیں بغیر کسی وحی کے ضرورت کے بھی، اور انہی کی کتاب میں ہے نئی نئی باتیں لاتے ہیں. تو اس کے اوپر ذرا آپ ڈیٹیل میں اس کا جواب دیں. ایک فالو اپ کوشچن بھی ہے اس کے بعد. دیکھیں، جو آدمی عقیدہ رکھے کہ فلاں صاحب، فلاں عالم، فلاں ولی، فلاں بزرگ خدا سے بات کرتے ہیں اور وحی کی طرح وہ بات ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ کسی کے دل میں کوئی الہام آ گیا، ٹھیک ہے، یعنی الہام جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک خیال جو دن میں آتا ہے وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر ہے، اور بعض خیالات خدا کی طرف سے آتے ہیں، تو قرآن میں اس کا بھی، حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے. تو مثلا کوئی اچھا خیال آپ کے ذہن میں آیا کہ یار یہ بات کر لو، اس میں برکت ہو جائے، تو یہ خدائی خیال ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے کوئی آدمی اپنی نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا، چونکہ کسی کو اپنے خیال کے اوپر 100% یقین نہیں ہوتا کہ یار یہ ہر حال میں سچ ہی ہوگا. وہ اس شک کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو سکتا ہے کہ صحیح نہ ہو. لیکن جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ نا خدا نے مجھ سے بات کی اور مجھے یہ کہا، تو اب آپ کو اس بات کا یقین، گویا کہ آپ یقین دلا رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ بالکل ایسا ہی جیسا کہ انبیاء کے پاس وحی آتی تھی، اور جو آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کی کنٹینیویشن کا عقیدہ رکھے تو ظاہر ہے کہ اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. جی 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 یہاں پہ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خیر آپ کو اور آڈینس کو تو کافی ساری چیزیں معلوم ہیں اس کے بارے میں. اسی عقائد کے بنیاد پہ جو میرا سیکنڈ کوشچن ہے اور سب میں اہم کوشچن ہے، اور مہدوی لوگوں میں چاہے وہ ہر قسم کا مہدوی ہو، یہ عقائد بہت پابندی سے منایا جاتا کہ رمضان کی 27ویں کی رات کو یہ لوگ 2 رکعت نماز دگانا پڑھتے ہیں، اور اس نماز دگانا کا یہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سید محمد جون پوری کو اس ہدایت سے وہ کیا ہے کہ لیلۃ القدر اسی رات ہوگی جو لیلۃ القدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی گئی تھی، وہ ان مہدی کو، یعنی کہ ان کے مہدی کو اس رات دی گئی تھی. ٹھیک ہے. بہرحال اس عقیدے کی وجہ سے ان کے اوپر، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کفری عقیدہ ہے. آپ اس کو بدعت کہہ لیں، آپ اس کو یہ کچھ بھی کہہ لیں، لیکن اس کو کفریہ نہیں کہا جائے گا. کفر جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی عقیدہ رکھے کہ خدا نے مجھے یہ بتایا ہے، یا خدا نے میرے اوپر یہ وحی بھیجی ہے، خدا سے میں نے گفتگو کی ہے کہ بھائی فلاں دن ہی یا فلاں رات ہی لیلۃ القدر ہے، اور فلاں رات میں یوں نماز پڑھنے سے ایسا ویسا ثواب ہے جس کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں، بس خدا نے مجھے بتایا. یہ کفری عقیدہ ہے. تو دونوں میں فرق کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اور بھی اہم سوالات ہوں گے، تو ہم اس پر الگ سے بات کر لیں گے. آج کے لیے اتنا ہی رکھیں انشاءاللہ.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، میں آپ کی انتظار کروں گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. بارک اللہ فیکم، شکریہ. اچھا جی، تو ہم اگلے کالر لے رہے ہیں زید صاحب. جی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے مفتی صاحب؟ الحمدللہ. مفتی صاحب یہ ہماری پہلی اسٹریم ہے، ہم آپ سے 3 قسم کے مختلف سوال کرنا چاہیں گے اگر آپ کی اجازت ہو تو. ایک کر مجھے لیجیے. جی اچھا سر، پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی ہماری جو انگلش کی کتاب تھی ہم اس میں پڑھ رہے تھے وومنس رائٹ کے متعلق، تو اس میں دوسرے مذاہب کے نزدیک عورتوں کا جو اسٹیٹس ہے اور عورتوں کی جو ویلیو ہے اس میں ان کے جو اسکالرس تھے ان کے ملفوظ نقل کیے گئے تھے، جس میں سے نصرانی جو تھے ان میں سے بعضوں کا کہنا تھا کہ عورت جو ہے شیطان کا ایک حصہ ہے. کسی نے کہا کہ عورت جو ہے جہنم کے ایک داروغہ ہے. کسی نے کہا کہ عورت جو ہے برائی کی بیٹی ہے. اسی طریقے سے بہت سے ہندو جو لا گیورس تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت جو ہے کبھی آزادی کے لیے فٹ نہیں ہو سکتی. اور رامائن میں اسی طریقے کی باتیں لکھی ہے کہ مطلب انسانوں کو یہ جو جانوروں کو، غلاموں کو اور عورتوں کو جو ہے پنجرے کے اندر بند کر کے رکھنا چاہیے. اب اسلام نے چونکہ عورت کو الحمدللہ عزت سے نوازا ہے اور اس کو جو ہے ایک مشرف خاتون بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ المرأۃ تقبل بصورت الشیطان وتدبر بصورت الشیطان. تو اس میں کیا تعویل کی جائے گی مفتی صاحب، یہ ہمیں جاننا تھا. آپ کس مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ ہم جو ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء کی ایک شاخ ہے پچھلے ہفتے آپ آئے تھے. محض پچھلے ہفتے آپ باغی آئے تھے. یونس. جی ہاں، نہیں پچھلے ہم ہفتے آپ آئے تھے. نہیں وہ ہمارے دوست تھے اصل میں. ہماری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ہم سو گئے تھے، اس نے ہمیں ٹھیک ہے. پھر بتایا تھا بعد میں. کس کتاب میں پڑھا آپ نے یہ؟ ہمارے نصاب میں ایک کتاب ہے ڈیسنٹ انگلش، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اس طرح کے سویپنگ اسٹیٹمنٹس کبھی بھی نصابی کتابوں میں نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ہر ایک جملے کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے. جی یعنی مثلا عیسائیوں نے یہ بات. ہاں میوٹ کر دیں. زید صاحب میوٹ کر دیں، رک جائیے میں میوٹ کر دیتا ہوں. اچھا، تو جو جملے آپ نے ذکر کیے چاہے وہ کرسچن اسکالرس کی طرف سے کیے ہوں یا رامائن کے حوالے سے ذکر کیے ہوں، ہر ایک کا ایک پس منظر ہوتا ہے. یہ چیز انٹلیکچولی ڈس آنےسٹ ایک بیہیویئر ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں، ہم رامائن کے جو جملے ہیں یا کرسچن اسکالرس کے جو جملے ہیں ان پر تو ہم ایز اٹ از کرٹیسائز کریں گے اور ان کا کوئی ہم بیک گراؤنڈ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے. ہاں، لیکن جیسے ہی حدیث آ جائے گی تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ بیک گراؤنڈ اس کا ہے، یہ ہے، وہ ہے. یہ میں اس چیز کے خلاف ہوں. کوئی نہ کوئی جو اس طرح کی کتابیں ہوتی ہیں کہ جن کا مقصد انسانوں کی ہدایت ہوتا ہے، چاہے وہ ہدایت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، وہ ایک الگ پوائنٹ ہے. ان کا مقصد انسانوں کی بھلائی ہوتا ہے، وہ مذہبی کتابیں ہوتی ہیں، تو ان کو ان کی ورسز یا آیتوں یا شلوکوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرنا اور ان کی بنیاد پر کوئی نتیجہ نکالنا غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ بنیادی بات ہے. اس لیے ایسی کوئی بھی کتاب جس میں اس طرح کی بات کی گئی ہو اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کو ذکر کیا گیا ہو اقوال کو، یہ ٹھیک نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، آپ نے جو حدیث ذکر کی کہ تقبل بسرعت الشیطان وتدبر بسرعت الشیطان، اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے کہ النساء حبائل الشیطان. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا بھی جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو ڈیگریڈ کرنا یا ان کو سیکنڈ کلاس قرار دینا، یہ مقصد نہیں ہے. بلکہ مقصد یہ ہے کہ چونکہ خواتین ایموشنلی مردوں سے زیادہ پاورفل ہوتی ہیں، ایموشنز میں زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں، اور جو شخص ایموشنلی زیادہ پاورفل، زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے تو وہ اپنے ایموشنز میں بعض مرتبہ بہہ جاتا ہے. تو شیطان کے لیے یہ آسان ہوتا ہے کہ وہ عورتوں کے ان ایموشنز کا، ایکسیسو ایموشنز کا فائدہ اٹھا کر وہ مردوں کو گمراہ کرے اور مردوں کو راہ راست سے ہٹا دے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک، چاہے اس میں عورت کا کوئی قصور بھی نہ ہو. میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. مثال یہ ہے
साइंटिफिकली स्पीकिंग, कि अगर एक मर्द और एक औरत अजनबी दोनों एक कमरे में हो, दोनों अजनबी हैं, उनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मर्द के अंदर, चाहे औरत जो है वो बिल्कुल पाकीज़ा हो, पाकबाज हो, उसके जहन में कोई गंदगी ना हो, और मर्द